رات کی تاریکی میں ایک وسیع باغ خاموشی سے سو رہا ہے۔ درختوں پر پھلوں کا بوجھ، ہوا میں مٹھاس اور زمین پر ایسی برکت کہ لوگ دور دور سے اس باغ کی مثالیں دیتے تھے۔ یہ باغ ان نیک والدین کی محنت تھی جو ہر سال جب بھی پھل توڑتے غریبوں کو ضرور ان کا حصہ دے دیتے تھے۔ مگر جب والدین دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بیٹے دنیا کے لالچ میں بدل گئے۔ ایک رات تین بھائی خفیہ مشورے کے لیے بیٹھے، آوازیں دھیمی مگر دلوں میں طوفان۔ ایک بولا، ہم بہت نقصان میں رہتے ہیں۔ دوسرا بولا، یہ لوگ غریب غربا آ جاتے ہیں، آدھا باغ تو ہمارا لے جاتے ہیں یہ لوگ۔ تیسرا بولا، اس بار نہیں ہوگا، اس بار صبح سویرے پھل توڑ لیں گے تاکہ کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی بھوکا ہمارے حصے میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، آج غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ رات گہری ہوئی، ان کی آنکھیں سو گئیں لیکن آسمان بیدار ہے۔ پھر اللہ کا عذاب بادل کی طرح نہیں آیا، آگ کی طرح بھی نہیں آیا، ایک خاموش ہولناک آفت جسے قرآن طائف کہتا ہے۔ ایک سیاہ زبردست طوفانی لہر، بجلی، آگ، آسمانی عذاب باغ پر نازل ہوتی ہے۔ پلک جھپکتے میں سارا باغ جل کر سیاہ ہو جاتا ہے، سبز پتے کوئلے بن گئے، چشمے سوکھ گئے، پھل راکھ بنتے چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، وہ تینوں بھائی اپنے ارادے کے ساتھ باغ کی طرف جا رہے ہیں، دل میں جوش، ذہن میں لالچ، زبان پر غرور۔ وہ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، آج غریبوں کا وہاں آنا منع ہے، کوئی آج ہمارے باغ کے قریب نہ آئے، آج کوئی فقیر ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ان کی بربادی پہلے ہی لکھ چکے تھے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو سب ٹھٹک کر رک جاتے ہیں، ارے یہ ہم کہاں آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں لگ رہا، یہ تو سیاہ ٹیلے، یہ جلی ہوئی زمین، یہ خاک، یہ سب کیا ہے؟ پھر ایک بھائی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، بھائیو یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ ایک چیخ فضا میں گونجتی ہے، دوسرا بھائی زمین پر بیٹھ جاتا ہے، تیسرا رونے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے، ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تھے باغ والے یعنی اصحاب الجنہ، جن کی لالچ نے ان کی خوشحالی کو لمحوں میں سیاہ کر دیا۔ اے سننے والوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔